تھا کہ ہم کہتے اولیاء کرام کے بازار پہ جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا. ملے گا تب جب دل کو صاف کر کے جاؤ گے، ملے گا تب جب یقین کر کے جاؤ گے، اس بات کا یقین کر کے جاؤ گے کہ وہاں سے ہمیں سب کچھ ملے گا. بے شک. اور وہاں جا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ اب اللہ کے وجہ سے مجھے دو میں دینے کے لیے آیا ہوں، نہیں، بلکہ کیا طریقہ ہے کہ اس کے لیے کچھ تحفہ لے کے جاؤ. تحفہ کیا ہے؟ ہم گھر سے نکلے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتے تو دوسری پڑھتے جاؤ. اس کا ثواب، اس کو جو اس کا ثواب ہے وہی سارے ثواب اس کو پیش کر دو سارے. اور پھر دعا مانگو، یا اللہ یہ تیرا ولی ہے، یہ تیرا دوست ہے، تو اس کے صدقے عطا فرما. اور کہو اے اللہ کے ولی، میں تیرے در پہ آیا ہوں، تو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، تو اللہ کا دوست ہے. اور اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری یہ درخواست ہے اللہ کے حضور پیش کر دے، غوث پاک کے حضور پیش کر دے، کالی کملی والے کے حضور پیش کر دو، میری سفارش کر دو اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات بدل دے، اللہ تعالیٰ میری کیفیت بدل دے، اللہ تعالیٰ مجھے فیض عطا فرمائے. بازاروں سے ایسے نہیں مانگے اور جا کے ادھر تو اللہ کا ولی ہے، مجھے یہ دے دے وہ دے دے. دینے والی وہ ذات ہے. میرے رب نے فرما دیا، میرے آقا نے فرما دیا واللہ موتی و انا قاسم، عطا کرنے والا میرا رب ہے اور تقسیم کرنے والا میں. بے شک. سبحان اللہ. تو اس کے در پہ جا کے مانگیں گے تو کیسے کھا جا سکتے ہیں؟ بے شک. یار ایک عام بندے کے در پہ کوئی بندہ جا کے سوال کرتے مانگتا ہے نا، تو اس سائل کو اللہ نے فرمایا امت سائلہ فلا تنہر، سائل کو نہ جھڑکو، اس کو بھی خالی لوٹانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اتنے بڑے در پہ جا کے جہاں سے پوری کائنات کو ملتا ہے تو وہ کیسے خالی موڑ سکتا ہے؟ کبھی نہیں. صرف ہمارے اندر یقین نہیں ہوتا. ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو تذبذب میں ہوتے ہیں، ہم ڈبل مائنڈڈ ہو کے دعا مانگتے ہیں. دعا میں یا اللہ میں یہ عطا کر، وہ جو بھی مانگتے ہیں. بیمار ہے تو شفا مانگ لیتے ہیں، غریب ہے تو دولت مانگ لیں گے. اور دنیا جو ہم اللہ سے مانگتے رہتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک اس کی دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور ہم اللہ سے وہ مانگتے ہیں. اس کے باوجود اگر یقین سے مانگے دیتے رہے، ہم دل میں نہیں سوچتے پتہ اللہ نے میری بات سننی ہے یا نہیں سننی ہے، اس نے سنی ہے یا نہیں سنی ہے یا قبول، بلکہ اللہ پہ یقین رکھو، بے شک. توکل رکھو، امید نہ رکھو. امید میں تو ڈبل مائنڈ ہو جاتا نا کہ امید ہے اللہ دے گا. نہیں، مجھے یقین ہے اللہ دے گا. بے شک. جیسے ایک شعر ہے نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یہ بلکہ یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، بے شک. یقین ہے آپ ہر عاشق کے دل میں تشریف لاتے ہیں، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ آتے ہیں ہر عاشق کے گھر میں، عاشق کی صدا درود سنتے ہیں، بے شک. تو میرے پر مجھ پہ بھی کرم ہو جائے. یہ بھی سنا ہے کہ آپ ہر سنا ہے، یقین تو نہ ہوا نا آپ کو، تو پھر سنی سنائی بات تو سنی سنائی ہوتی ہے نا. بے شک. تو سب سے جو بنیادی چیز ہے نا وہ عشق مصطفیٰ ہے. اور عشق مصطفیٰ اتنا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ اے میرے کریم، اے وحدہ لا شریک محبوب، میں نے رب کو بھی رب اس لیے مانا ہے کہ وہ تیرا رب ہے، سبحان اللہ. کہ تو اے رب، میں نے تجھے رب مانا، اللہ مانا، تو رب محمد ہے، میں تجھے رب مان لیا. میرے کریم نے، میرے مصطفیٰ نے مجھے بتایا وحدہ لا شریک ہے تو میں نے مان لیا. میں نے دیکھنے کی تو کسی نے رب کو دیکھا بھی نہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، صرف اللہ کے محبوب کی ذات ہی سے رب کی دیدار کیا. معراج ہوئی، پتہ نہیں کتنی مطلب معراج ہوئی ہوگی، کتنی بار دیکھا ہوگا. یہ اس کی تھی نا کیپیسٹی. ہماری تو یہی ہے الصلاۃ معراج، ہماری تو معراج نبی کو دیکھنا ہے. دیکھو یہ اللہ کو دیکھنا نبی کی معراج ہے، اور نبی کو دیکھنا امتی کی معراج ہے. ہماری معراج کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو دیکھ لے، یہ ہماری معراج ہے. اور نماز کے ہاتھ میں اگر السلام علیکم نبیو کا زبان سے کہہ رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ میرے آقا میرا سلام سن رہے ہیں، تو پھر وہ جواب بھی دیتے ہیں. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے. میرے آقا فرض کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اور ایک بار بھی جواب زندگی میں سن لیا تو ہماری تو معراج ہوگی، ہماری ساری زندگی کے بعد بھی قبول ہوگی. لیکن ہمیں کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. فرض کے بعد سلام کا جواب نہیں ملا تو ہم چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا.
ہم غلام ہیں، غلام کی نوکری ہے، غلام کی غلامی ہے، وہ آقا کو یاد کرتا رہے، درخواست کرتا رہے، سلام کرتا رہے، حاضری دیتا رہے، وہ جب چاہے قبول کرے یہ اس کو اختیار ہے، وہ نہ کرے یہ اس کو اختیار ہے، بے شک لیکن غلام ہو کے نوکر ہو کے گلا کرے یہ زیب نہیں دیتا۔ بے شک عشق کے محکمے میں ایسی باتیں نہیں چلتی، عشق کے محکمے میں ایک ہی بات ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، بے شک جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے کہ یقین محکم ہو، عمل پہم ہو اور محبت فاتح عالم، ہر کسی سے محبت ہو، پوری کائنات کو فتح کرنے والی محبت ہو، جس کے ساتھ گفتگو کرو اس کے دل میں بس جاؤ، بے شک پیار اور محبت اتنا ہو، سخت رویہ نہ ہو، سخت خو نہ ہو، پیار کرنے والے لوگ ہوں، پھر اللہ تعالیٰ پیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، میرے علی پاک نے فرمایا لنگر کا جاری ہونا فقیری کی سند ہے، سبحان اللہ بیعت کی سند لینے کی 10 سال پڑھنا پڑتا ہے، بے شک لیکن لنگر کا اگر جاری ہو جائے سمجھو اللہ کے نبی، اللہ کے ولی نے، علی پاک سرکار پارے علی ولی اللہ ہے، بے شک اللہ کے ولی ہیں، وہاں سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، منبع ولایت ہے۔ انہیں فرما دیا کہ لنگر کا جاری ہونا فقیری کی سند ہے، سبحان اور سند یہی ہے فقیری کی کہ اگر تمہارا لنگر چلتا ہے تو سمجھو فقیری کی سند مل گئی آپ کو۔ بے شک بے شک آگے آپ نے اس کو چلانا ہے، کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بے شک اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس حال میں بھی رہو اس کا ذکر کرتے رہو، ذاکر دل چاہیے، رونے والی آنکھیں مانگو، پیار کرنے والا دل مانگو، اور دکھ میں رہنے والا، درد میں رہنے والا، اندر کے سوچ کو سمجھنے والا، ساز کو سمجھنے والا دل اور دماغ عطا فرمائے اللہ ہمیں۔ پھر اس پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس مقام پہ کیسے جاتے ہیں۔ بے شک بس یہی، اور آخر میں یہی میں کہوں گا، یہی بات ختم کر دوں گا، وقت بھی کافی ہو گیا، کہ عشق مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، بے شک بے شک اور یہ ایسی دولت ہے نہ کوئی آپ سے چھین سکتا ہے، نہ آپ سے کوئی لے سکتا ہے، نہ وہ ضائع ہونے والی دولت ہے۔ جب ہر چیز چھوڑ جائے گی، دنیا چھوڑ جائے گی، دوست رشتے دار چھوڑ جائے گی، قبر میں چلے جائے گی، اگر آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ کی دولت ہے تو یہ دولت ادھر بھی چلے گی، بے شک سبحان اللہ اور اس سے بڑی اور سعادت ہے ہی کوئی نہیں بے شک کہ جہاں کوئی نہیں چلتا وہاں ہم جیسے کھوٹے سکے چلیں گے، عشق مصطفیٰ کی دولت چلے گی۔ اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہے تو قبر میں بھی سکون ہے، دنیا میں بھی سکون ہے، حشر میں بھی سکون ہے، ورنہ دنیا تو جیسے بھی کٹ جائے گی، نہ قبر میں سکون نہ حشر میں سکون۔ بے شک تو اللہ تعالیٰ ہمیں عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، آمین، یہی میری آمین، التجا ہے، آمین۔ یہ میری دعا ہے۔